السلام علیکم حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، دعائیں. یہاں پہ میں موسٹلی یہی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ کوشچن وار سے ریلیٹڈ ہے. میرا کوشچن کافی ڈفرینٹ ہے، تو میں کر سکتا ہوں یا؟ جی جی، حاضر حاضر. جی آپ کریں. اچھا، میرا یہ سوال تھا کہ یوزلی ہم جو بھی کوئی مذہب دیکھیں، کوئی بھی ریلیجن ہے، وہ بیسیکلی کلیکشن آف مورل ویلیوز ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ایون ہمارا دین بھی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے. اور اسی لحاظ سے ہی پریکٹسز بھی ہوتی ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ وہ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی ریلیجیس پریکٹسنگ کنٹریز ہیں یا کمیونٹیز ہیں، ان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. اور جو لو ریلیجیس کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کے بالکل الٹ ہے، وہاں پہ کرپشن کم ہے، یہ وہ. تو مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ریلیجن پھر وہ کیا اس چیز میں ناکام رہا ہے کہ جو اس کا مین مقصد تھا وہ وہی نہیں اچیو کر پا رہا. دیکھیے، یہ جو بات ہمارے یہاں عام طور پہ کہی جاتی ہے، یہ بڑی سوڈوفیشل سی بات ہوتی ہے. کوئی اس کے پیچھے نہ ڈیٹا ہوتا ہے، نہ تحقیق ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ دنیا بھر میں سب سے کم کرپشن جن ممالک کے اندر ہے، وہاں پر لوگوں نے اپنے مذہبی تصورات کو بالکل پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر دیا. اس کی ذرا مثال دیں آپ. کیا مثال ہے اس کی؟ کون سے ممالک؟ نہیں، وہ نہیں، دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں، دو دنیا کے اندر جو عالمگیر اخلاقیات ہیں وہ تو خود مذہب نے بھی پیدا نہیں کی. یعنی عالمگیر اخلاقیات جو ہیں وہ مذہب تھوڑی انیشیٹ کرتا ہے. مذہب تو ان کی یاد دہانی کرتا ہے، وہ تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو 1 منٹ کے لیے آپ مان لیں، اگرچہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، یعنی بالکل خلاف ہے. لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ مثالیں دیں گے اسکینڈینیوین کنٹری کی، یورپین کنٹریز کی. وہاں پر مسیحی بستے ہیں، ان کا اپنا ایک ویلیو سسٹم ہے، وہ اخلاقیات کے تصور کو مانتے ہیں. وہ وہاں پر الحاد اس وقت ایک نیریٹو کے طور پر ہے، جیسے دنیا بھر میں مثلا شرک رہا ہے. لیکن یہ کہ مذہب کا خاتمہ ہو گیا، لوگ دین کو نہیں مانتے، ایک اپنا انہوں نے ویلیو سسٹم بنا لیا، اخلاق پہ پہنچ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے بھی مان لیں، تب بھی اس سے مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ تو اور مضبوط ہوتا ہے کہ جو چیز تمہاری فطرت میں موجود ہے تم دیکھو اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہو، دین اسی کی دعوت دیتا ہے. دین کسی نئی چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا. تم اگر دین سے دور ہو کر بھی دیانتدار رہنا چاہتے ہو تو آؤ، دین تمہیں بتاتا ہے کہ دیانتداری پارشل نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پہ ہوتی ہے. تو اگر بندوں کے حقوق میں دیانتدار ہو تو خالق کے حقوق میں دیانتدار نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی یہاں تمہیں دیانتداری کا تقاضا تمہاری فطرت اور تمہاری اپنے ذاتی ویلیو سسٹم کا تقاضا لگتی ہے. مذہب کو ایک طرف رکھ دو تو تم سے پوچھتا ہے مذہب کہ کیا تمہیں جس نے بنایا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو مذہب کی دعوت کو مثبت طور پر پیش کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ دیکھو تم بھی ان ویلیوز، تم بھی عدل کو مانتے ہو، تم بھی اخلاق کی بات کرتے ہو. تو اخلاق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنے خالق کو ہم پہچانیں. تو یہ جو مقدمہ عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ریلیجن جہاں پر آگے، ریلیجن جہاں پر آتے ہیں کہ انسانوں کے پاس آتے ہیں، ویلیوز انسان پرسیو کرتے ہیں. انسانوں کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جو ان قوموں نے مثال کے طور پر جن سے آج ریلیجن چلا گیا ہے، جو انسانیت سوز اور آبرو باختہ اقدامات کیے، اس کو بنیاد بنا کر کیا میں یہ مقدمہ پیش کروں گا کہ ان کے جو سارے کے سارے تصورات ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں؟ نہیں کروں گا نا، کیونکہ وحشت دونوں طرف آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جن قوموں کے اندر تعدی اور سرکشی بھی پیدا ہوئی اور وہ مذہبی روایت کے اندر کھڑے تھے، ان کا ہاتھ کہیں نہ کہیں آ کے مذہب نے روکا ہے. اور جہاں پر یہ مذہب اٹھ گیا ہے تو وہاں پر جو صورتحال ہوئی ہے، تقابل کر کے دیکھ لیں، وہ بہت وحشتناک صورتحال ہے. تو مطلب میں یہ سمجھوں کہ دین بیسیکلی تو یہ انیٹ ویلیوز ہیں، ہماری نیچر سے آ رہی ہیں کہ ہم نے کسی کا برا نہیں جانا. تو مذہب اس کو صرف تعلیم دیتا ہے، یہ پش نہیں کرتا اپنی پریکٹسز کے تھرو کہ فار ایگزامپل اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے یا ایک کمیونٹی اگر نماز، روزہ، جو باقی جو ایک پریکٹیکل جو اس کی پریکٹسز ہیں اس کو وہ پورا کر رہا ہے، تو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پریکٹسز کی کچھ تو افیکٹ ہونا چاہیے ان کی مورلز پہ. نہیں، مورلز پہ ایفیکٹ کرنے کے لیے بندے نے آمادہ ہونا ہے نا. مورلز کے 2 پہلو ہیں. مذہب نے اسی موریلٹی کا تقاضا یہ بتایا کہ خالق کے آگے بھی جھکو، اس کی بھی نماز پڑھو، اور اسی مذہب نے بتایا کہ کم نہ بھی تولو. تو اب آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ایک حق پہ آپ عمل درآمد کریں تو آپ سے آپ دوسرے پہ بھی عمل درآمد شروع ہو جائے. وہ جب ایک پر کریں گے اس میں شعور ہے، کس شعوری کیفیت میں آپ کر رہے ہیں، خدا کو حی و قیوم ہستی مان کے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو اس چیز کو اس سے اوپر اٹھائیں کہ مذہبی معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے، غیر مذہبی معاشروں کے. مذہب نیریٹو کا نام ہے، وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو کر ان سے نیکی پیدا نہیں کر سکتا. وہ انسانوں نے آمادہ ہونا ہے.
وہ مذہب کو اپنا کر بھی تعدی کر سکتے ہیں، مذہب سے دور رہ کر بھی تعدی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ انسانی ارادے اور اختیار کی حد تک آزادی سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ مذہب نے یہ بات کہی ہے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے، یہ چیز حقوق کے خلاف ہے، اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کے اقدام کبھی بھی ان کے نیریٹو پر تنقید کی بنیاد نہیں بن سکتے۔